السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 109 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں معجزات سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کے اندر معجزے کا لفظ نہیں ہے، قرآن کے اندر آیات ہے۔ آیت واحد اور آیات جمع۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی اور آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں معجزات، اور یہ پھر لفظ ہمارے ہاں عام ہو گیا، معجزات، نبیوں کے معجزات، اور پھر سارا جتنا بھی یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، معجزات میں ہی وہ بند ہے۔ جتنے بھی پیچھے ہمارے وہ جو علماء تھے قدیم دور کے، ان کی ساری اسلامیت یہی تھی کہ انہوں نے پھر رسول کے معجزات لکھے، بیان کیے، روایتوں میں لکھے، تو اور وہ جو نبی ہے اس کے کہ کون سا نبی، اس کے کتنے معجزات تھے، کون کون سے معجزات تھے، بس پھر یہی اسلام بن گیا۔ اب جو نبی کے معجزات کو نہیں مانتا تو وہ اس کو مسلم ہی نہیں مانتے، اس کو حدیث کا منکر اور وہ اس طرح کی چیزیں۔ یہاں پر ایک اصولی چیز سمجھ لیں، دنیا میں جب انسانوں نے شعور کی آنکھ کھولی، میں شعور کی بات کر رہا ہوں، جب شعور حاصل ہو گیا، انسان شعور سے کام لینے لگ گئے اور اپنی کو آگ جلانا سیکھ لی، کچھ چیزیں کھانا پکانا سیکھ لیں، کھیتی باڑی سیکھ لی۔ شروع میں تو نہیں تھا نا، یہ آہستہ آہستہ ہوا، اس میں بہت عرصہ لگا، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال لگے، تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا۔ انسانوں نے لوہا سے کام لینا سیکھا، لوہا کو پگھلانا سیکھا، تو وقت لگا نا اس کے اوپر۔ اب یہ ہوا کہ جب شروع میں وحی آئی شروع کے لوگوں کے لیے، اس دور کے اندر توہم پرستی تھی، سپرسٹیشن۔ بجلی کڑکتی تھی، لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ سورج کو دیکھتے تھے، اتنی حدت، اتنی روشنی، وہ اس کو سجدہ کرنے لگ جاتے۔ گائے کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے کہ اس کا دودھ پیا ہے، ہمیں طاقت ملی ہے، تو اس کو سجدہ کرنے لگ۔ سانپ کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے کہ اتنا طاقتور اژدہا اور اتنے یہ ڈنک مارتا ہے تو بندہ مار دیتا ہے۔ ہر طاقتور چیز کے آگے انسان جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہو جاتا تھا، اس کو خدا بنا لیتا تھا۔ یہ جہالت شروع سے ایسے چلی آ رہی تھی۔ اس دور کے اندر یہ جو ڈارک ایجز ہے، اس میں فلسفہ نہیں تھا۔ فلسفہ یا فلسفی کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ۔ کسی چیز کی آپ ریزننگ معلوم کرتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، فار ایگزامپل فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو آپ فزکس کی چیزوں کی آپ ریزننگ سمجھتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ ایک تو سطحی علم ہوتا ہے نا، جو آپ نے ایم اے تک یا ایم ایس سی تک حاصل کیا ہوتا ہے، یا بی ایس یا ایم ایس تک حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایم فل ہوتا ہے، پھر آگے پی ایچ ڈی۔ تو یہ جو ایم فل کیا ہوتا ہے، ماسٹر ان فلسفی، پی ایچ ڈی یہ بھی فلسفی ہے، اس میں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جس شعبے میں کرتے ہیں، اس شعبے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی ریزننگ بتائی جاتی ہے۔ فلسفی میں ہوتی ریزننگ ہے کہ کوئی چیز کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے۔ تو یہ جو قدیم دور تھا، جس میں انسانوں کے پاس اتنا زیادہ شعور نہیں تھا، طاقت کی حکومت تھی۔ جو طاقتور ہے وہ بادشاہ ہے، جو کمزور ہے وہ اس کا غلام ہے۔ طاقتور بادشاہ، کمزور غلام۔ زمین کے اوپر جو ریسورسز ہیں وہ طاقتور کے ہیں، وہ بادشاہ بنا۔ جتنے حدود میں اس کی بادشاہی تھی، دریا اس کے ہو گئے، سمندر اس کے ہو گئے، جانور اس کے ہو گئے، چراگاہیں اس کی ہو گئیں، آبی ذخائر اس کے ہو گئے، جہاں جہاں تک اس کا اقتدار ہے۔ ایسے ہی ہے نا، فرعون وہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہ چراگاہیں میری ہیں، یہ جانور میرے ہیں، میرے حکم سے تمہیں روٹی ملتی ہے، میں نہ چاہوں تو تمہیں ایک روٹی کا لقمہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو وہ
مطلق العنان حکمران. ایسا ہی تھا، یہ ایسا ہی دور تھا. اس دور میں فلسفی نہیں تھی. کیا تھی؟ طاقت. جس کے پاس طاقت ہے اسی کے پاس بادشاہت ہے، اسی کے پاس زمین کے اوپر پائے جانے والے ریسورسز ہیں، وہ بھی اس کی ملکیت ہے. یہ چیز آپ سمجھیں. فلسفی نہیں ہے، ریزننگ نہیں ہے، کیونکہ شعور نہیں ہے. اس دور میں جب انبیاء بھیجے گئے تو ان کو آیات دی گئیں، یہ جو فزیکل جو نشانیاں ہیں. ایک آیات ہے اللہ کی آیات جس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، یہ اللہ کی، یہ بھی نشانیاں ہیں جس کو ہم معجزہ، یعنی اللہ کی ہر آیت نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی آیت کو بنا ہی نہیں سکتا. تو قرآن پورا کا پورا جو ہے نا معجزہ ہے کہ اس جیسا قرآن کو بنا ہی نہیں سکتا، اس جیسے فیکٹ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. تو یہ معجزہ ہے جو آخری نبی کو دیا گیا. اب شروع میں انبیاء کو جو آیات دی گئیں تو وہ دو طرح کی تھیں. ایک وہ آیات تھیں جو اللہ کی وحی کی آیات ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. یہ آیات ہیں نا، یہ ان کی آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ تھیں یا ان کی ذہنی اخلاقی تربیت کے لیے تھی. ایک وہ فزیکلی نشانیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو فزیکل نشانیاں دیں شروع کے دور کے انسانوں کے لیے جو انبیاء آئے اللہ کی وحی لے کر. اب ان لوگوں کو نبی کوئی فلسفیانہ بات بتاتے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو سمجھ آنی تھی. آج 21ویں دور میں جو سائنس کی صدی ہے، اس میں بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی فلسفہ کی سمجھ نہیں ہے. تو ذرا سوچیں، ہزاروں سال پہلے جو انبیاء آئے، مثلاً قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یا کوئی بھی انبیاء تھے اس دور میں، نوح علیہ السلام کے دور کے جو قوم کے لوگ تھے، کیا یہ فلسفہ جانتے تھے؟ کیا ان کا شعور بہت بڑا بلند تھا کہ وہ فلسفے سے چیزوں کو سمجھ لیتے، کسی ہر چیز کی ریزننگ کو سمجھ لیتے؟ نہیں. تو اس دور میں کیا تھا؟ طاقت کی حکمرانی ہوتی تھی، طاقت کی زبان سمجھتے تھے وہ بس. تو اس دور کے اندر اگر کوئی نبی آیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب وہ ان کو کوئی بڑی اعلیٰ اخلاقی تعلیم دینا شروع کر دے تو ان کو کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ ذرا سوچیں کہ وہ جو سادہ دور کے جو لوگ تھے، جو جن کا شعوری لیول اتنا بلند نہیں تھا، جو فلسفی نہیں جانتے تھے، ہر چیز کی ریزننگ نہیں جانتے تھے، تو ان کو کیسے بتایا جاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ یا وہ کیسے یقین کر لیتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو ان کو کچھ نشانیاں دی گئی، ان کو کچھ نشانیاں دی گئیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی انبیاء کو، ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دی گئیں. قرآن میں ان کا ذکر ہے نشانیوں کا، کیونکہ اس وقت تک انسانی شعور اپنی بلندی پر نہیں پہنچا تھا. شعور کبھی بھی ایک دور میں پورا نہیں ہوتا. پورا کا پورا شعور جتنا اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، کیا انسان ایک ہی دن میں حاصل کر لیتا ہے؟ کیا کوئی انسان پیدا ہونے کے بعد پہلے دن میں انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، ٹیچر بن جاتا ہے، فلاسفر بن جاتا ہے، کوئی کاریگر بن جاتا ہے، کمپیوٹر پروگرامر بن جاتا ہے؟ نہیں نا، نہیں بن سکتا. اس دور میں نہیں بن سکتا کہ جب انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا. یوٹیوب میں دنیا جہان کی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیولوجی ہو، کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ہو، کوئی بھی ہو، ہارڈ ویئر ہو، سافٹ ویئر ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو، ویب سائٹ بنانا ہو، لنکس لگانا ہو، ڈیجیٹل کوئی بھی چیز ہے آپ سیکھ سکتے ہیں نا. لیکن ایک ہی دن میں سب کچھ تو نہیں سیکھ سکتے، سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے نا.
تو اس دور کے جو لوگ تھے، جو توہم پرستی کا دور تھا، سپرسٹیشن کا دور تھا، اس دور میں اگر کوئی نبی آتا اور ان کو کہتا کہ میں اللہ کا نبی، وہ کیسے اس کو مانتے؟ تو اس لیے ان کو نشانیاں دی گئیں تاکہ ان کی نشانیاں دیکھ کر، فزیکل نشانیاں دیکھ کر لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فزیکل نشانی دی گئی، جادوگر جو کچھ کر رہے تھے ان کا جادو ناکام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے انہوں نے جو جادو سے جو سانپ یعنی انہوں نے بنا کر دکھائے تھے، لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا زمین کے اوپر مارا ہے تو اس سے اژدہا بنا، اس نے سانپوں کو کھایا۔ قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں، آپ اس کی جو بھی اس کو تمثیلی انداز میں ان کے ماننگ چینج کریں گے تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں، لیکن قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسے تبدیل کریں گے آپ ان کو؟ تو نشانیاں دی گئیں تاکہ لوگوں کو ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ لوگ فلسفی نہیں جانتے تھے، لوگوں کا شعوری لیول اس حد تک نہیں پہنچا ہوا تھا کہ وہ ریزننگ کے ساتھ بات کو سمجھ سکیں۔ وہ سپرسٹیشن کے دور میں پیدا ہوئے لوگ تھے، ڈارک ایجز کے لوگ تھے، طاقت کا دور تھا، نشانی دیکھ کر وہ سمجھ سکتے تھے، تو پھر ان کو نشانیاں دی گئیں۔ یہ دور ایسے چلتا رہا۔ اب آ گئی 7ویں صدی۔ رسول جو ہیں ان کو نبوت ملی، آخری نبی کو 7ویں صدی عیسوی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیلنڈر شروع ہوا ہے نا۔ اب چونکہ یہ جو دوسرے جو مہینے ہیں قمری کیلنڈر جو ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، ہم یہ جو سولر کیلنڈر ہے اسی سے ہم بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آخری نبی کے درمیان یہ 500 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ 500 سال، 500 اس سے اوپر نیچے کر لیں۔ 571 AD کہتے ہیں کہ رسول کی پیدائش ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 500 سال کے بعد، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی اتنی ایکوریٹ نہیں ہے، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں پیدا ہوئے، تو ادھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام جب وہ ان کو بچہ پیدا ہونے والے تھا تو انہوں نے کھجور کا درخت ہلایا تو پکی کھجوریں گریں، وہ انہوں نے کھائیں جب ان کو بھوک لگی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دسمبر میں تو کھجوریں نہیں پکتی۔ تو یہ جو ہے نا تاریخ اسلام کے اندر جو تاریخیں دی ہوئی ہیں، چاہے تاریخ اسلام میں ہو یا جیوز کے تاریخ ہو یا کرسچینٹی کی، یہ ساری کی ساری کچھ صحیح نہیں ہے، یہ مینوپولیٹ کی ہوئی ہیں۔ تو کو اندازہ ہو سکتا ہے بس یہ ہے، لیکن یہ ایکوریٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 500 سال سے اوپر نیچے کر لیں تو اس دوران کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ زبان قائم کر رہے تھے، عربی، یہ بھی اللہ کا انتظام تھا کہ ایک ایسی زبان ایجاد ہو جس میں اللہ کلام کرے، وہ زبان اللہ کے کلام کی متحمل ہو سکے، وہ اتنی جامع، فصیح و بلیغ ہو کہ جس میں خدا بات کر سکے انسانوں سے۔ یہ بھی قدرت کا ایک انتظام تھا۔ یہ ان 500 سالوں میں یہ عرب کے بدو زبان قائم کرتے رہے، اور آج عربی زبان اتنی سائنٹیفک زبان ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین زبان جو ہے نا فرینچ، وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فصاحت اور بلاغت میں فرینچ زبان جو ساری دنیا سے زیادہ قدیم، جو انگریزی سے بھی بہت اوپر کی زبان ہے۔ یہ انگریز لوگ جو ہے اپنے بچوں کو تہذیب اور تمدن سکھانے کے لیے فرینچ لینگویج سکھاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی تمیز آئے، یعنی اتنی مہذب زبان ہے یہ فرینچ، اور اتنی قدیم زبان ہے۔ تو یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ 500 سال میں یہ زبان قائم کرتے رہے، یہ بھی اللہ کا ایک انتظام تھا۔ اب یہ جو 7ویں صدی کا دور ہے نا،
جس میں رسول کو نبوت ملی، اس دور میں رسول کی یہ 632 عیسوی میں رسول کی وفات ہے، تو یہ 7ویں صدی عیسوی کا دور ہے نا۔ اس دور تک آتے آتے انسانوں کی جو عقل تھی، عقل و شعور، یہ ایک معتدل حالت میں پہنچ چکا تھا۔ لوگ چیزوں کی ریزننگ کو سمجھنے لگ گئے تھے، چیزوں کی فلسفی کو، اس کی ریزننگ کو، کاز کو جاننے لگ گئے تھے۔ چیزیں انوینٹ ہونی شروع ہو گئی تھیں، کاغذ بننے لگ گیا تھا، سیاہی بننے لگ گئی تھی، بہت ساری چیزیں صنعت سے ریلیٹڈ وہ دنیا میں وجود میں آ گئی تھیں۔ لوگ آگ سے کام لینا شروع کر گئے تھے، آگ کے اوپر چیزیں پکانا سیکھ گئے تھے، چیزوں کی لاجک ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ ایستا ایستا ہوا نا، ایستا ایستا ہوا، یعنی ہوتا یہ داؤد علیہ السلام سے آ رہا ہے نا چیزیں، کہ وہ ان کے دور میں بھی اور اس سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو جن تھے، یعنی یہ جو کوہستانی جو بدو تھے طاقتور، ان کو انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ پہاڑوں میں جو پیتل تھا اس کو پگھلانے کے لیے، وہ اس سے برتن بنانے کے لیے، اوزار بنانے کے لیے وہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پہاڑوں کی سخت چٹانوں سے وہ پیتل نکالتے تھے اور پھر بڑے بڑے کڑاہوں میں اس کو گرم کر کے، اس کو سیال مادہ بنا کے، اس کو بہا کے پھر برتن اور باقی اوزار وغیرہ بناتے تھے۔ تو یہ یکدم تو نہیں ہوا، یہ ایستا ایستے ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا یہ فولاد کی صنعت، تو اس سے پہلے بھی تو انسان رہ رہے تھے نا، داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی، تو ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ ایستا ایستا ہوئی۔ ایسے رسول کے دور تک آتے آتے انسانی عقل و شعور اس لیول کے اوپر آ گیا کہ وہ اعتدال پر پہنچ گیا، لوگ چیزوں کی ریزننگ کو سمجھنے لگ گئے، بات کو فلسفک وے سے ان کو سمجھانا آسان ہو گیا۔ تو اب پھر یہ جو فزیکلی نشانیاں تھیں نا، یہ بند کر دی گئیں۔ پھر قرآن کو نشانی کہا گیا، یعنی قرآن کی ہر آیت کو یعنی یوں کہہ لیں یہ جو ورس ہے اس کو آیت کہا گیا۔ آیت کا مطلب نشانی، یعنی قرآن کی ہر آیت نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، ہمارے لفظوں میں جس کو ہم معجزہ بول رہے ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے نا، اس کی ہر آیت ہمارے الفاظ میں وہ معجزہ ہے، قرآن اس کو نشانی بول رہا ہے جس کو ہم معجزہ بولتے ہیں۔ اب رسول کو یہ دیا گیا، فزیکلی کوئی نشانی نہیں دی گئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ایسی فزیکلی نشانی رسول کو ایک بھی نہیں دی گئی۔ اب جس نے بھی قرآن کو سمجھنا ہے وہ قرآن کی حقانیت کو سمجھ کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ جائے۔ یہ چیز، یہ شروع کا یہ جو انٹرو ہم نے دیا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، غور کر لیں، پھر یہ بات قرآن کی سمجھ آئے گی کہ رسول سے پہلے، آخری نبی سے پہلے اللہ نے انبیاء کو نشانیاں دیں، جو وہ جہالت کا دور تھا۔ جب جہالت چھٹ گئی، تاریکی ڈارک ایجز ختم ہو گئے، تاریک دور ختم ہو گیا، تو اس وقت پھر جب رسول آئے آخری کتاب لے کر، اس دور میں پھر قرآن کی شکل میں نشانیاں دی گئیں، فزیکلی کوئی نشانی نہیں دی گئی۔ اور فزیکلی نشانی کی جب بھی بات کی گئی، قوم نے بات کی رسول کے دور میں، ان سے کوئی نشانی مانگی تو بالکل انکار کر دیا گیا کہ قرآن کی حقانیت کو عقل و شعور سے سمجھ کر ایمان لاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جاؤ، فزیکلی کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 109۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور مشرکین نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں، پختہ قسمیں کھائیں، بڑی بڑی قسمیں کھائیں، سخت قسمیں کھائیں۔ کیا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ یہ دیکھیں آیتن، آیت نشانی،
آپ اپنی زبان میں اس کو معجزہ کہہ دیں. ہم نے بریکٹ میں معجزہ ویسے لکھ دیا تاکہ بات ذرا کلیئر ہو جائے. مشرکین قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ آ جائے، یہ رسول اگر ہمیں دکھا دے، تو پھر اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یقیناً وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. مشرکین قسمیں کھا رہے تھے کہ ہماری یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معجزہ دکھاؤ، اگر تم دکھاتے ہو اے رسول تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب یہ بات تو اس کو ذرا غور سے سمجھیں. اگر کوئی چیز دکھانی ہوتی تو رسول کے ہاتھ دکھا دیتے. پیچھے بھی تو دکھائی نا ان کو فزیکلی نشانی، تو اس رسول کے ہاتھ بھی دکھا دیتے. لیکن نہیں، کہا گیا کہ اس قرآن کی روح سے اگر تم ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، فزیکلی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اب عقل و شعور آ گئی ہے. انسانی عقل ایک معتدل ایج میں داخل ہو چکی ہے، ایک اس دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں انسان شعور سے کام لینا سیکھ گیا ہے. اب یہ تم ارتقائی یعنی وہ جو شروع کا دور ہے اس میں سے گزر چکی ہو. انسانیت سیکھ چکی ہے چیزوں کو، ان کی وجوہات کو، ان کی ریزننگ کو جان چکی ہے کہ کوئی چیز کیوں اور کیسے ہے. یعنی اس دور کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں بھی پھر آگے ترقی ہو رہی. لیکن جو بنیادی جس لیول کے اوپر انسانیت کو پہنچنا چاہیے تھا، جس شعوری سٹیج کے اوپر پہنچنا چاہیے تھا جو ابتدائی لیول کی، وہ تو پہنچ گئی. تو اب یہ فزیکلی کوئی بھی نشانی ہم نہیں دکھائیں گے. قرآن کی آیات ہے، یہ اس کی ہر آیت نشانی ہے، معجزہ ہے. اس کو سمجھ کر ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، قبول ہوگا. ادروائز فزیکلی کوئی نشانی نہیں. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کل، اے رسول ان سے کہہ دو، یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں نا یہ مشرکین، ان سے کہہ دو. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ انما الآیات عند اللہ، سب نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. تو یہ رسول کیسے نشانی دکھا دے گا؟ اور اللہ نے نشانی دکھانے کا، فزیکلی نشانی کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے تو اس کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. اللہ کے پاس ہے وہ نشانی، اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن ہی اتنا جامع ہم نے بھیج دیا ہوا ہے، اس کی آیات ہی اتنی فصیح و بلیغ ہے، اس کی آیات ہی عقل و فکر کے معیار کے اوپر اتنی پوری اترتی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں فزیکل نشانیوں کی. تو ایمان لانا ہے تو فزیکلی نشانیوں کی بجائے ان آیات کے اوپر غور و فکر کر کے ایمان لاؤ. یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ سب نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اور اگلی بات آگے اب مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا اور نبی کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جیسے پچھلی امتوں کو کوئی فزیکلی نشانیاں دکھا دی جاتی تھی تو ان کو بھی دکھا دیں تو کیا حرج ہے. اب ان کی ایک سوچ تھی نا، اور یہ سوچ پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کے جواب میں پھر کہا گیا، کیا یہ رہا؟ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں کیسے سمجھایا جائے. اب یہ قرآن کا ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے. کیا یہ رہا آیت کے آخر میں، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اندازہ لگا لیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے ان کے بارے میں کوئی پریشان نہ ہو. رسول، اس میں رسول بھی شامل ہے، رسول کو بھی کہا گیا، علیحدہ بھی کہا گیا رسول کو کہ یہ جو نشانیوں کے مطالبے کر رہے ہیں نا، یعنی نشانیاں فزیکل نشانیاں جن کو ہم معجزے بولتے ہیں، یہ کر رہے ہیں نا مطالبات، تو کہتا ہے کہ کبھی بھی ذہن میں یہ نہ لاؤ کہ دکھا دیے جائیں تو یہ مان لے آئیں گے. یہ کبھی نہیں لائیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے اتنا جامع ان کو نشانیاں دے دیں اپنی کتاب کے اندر. یہ اگر اس کے اوپر غور و فکر کر کے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ فزیکلی نشانیاں دیکھ کر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ کل کو تو یہ کہہ دیں گے، یہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ نبی جادوگر ہے، نبی جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، سحر کرتا ہے. تو اس نے تو جادو کر کے ہماری عقل کو معوف کر دیا اور ہمیں یہ نشانی دکھا دی. بعد میں یہ پھر انکار کر دیں گے کہ ہم تو نہیں مان لاتے، یہ تو نبی نے ہماری عقل کو ہی بند کر دیا تھا اور ہماری عقل کو بند کر کے ہمیں یہ نشانی دکھا دی تھی. کل کو یہ کہہ دیں گے. اللہ کے پاس نشانیاں ہیں، لیکن اب اس نے یہ فزیکلی نشانیاں نہیں ظاہر کرنی.
یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے یہ جو آیات ہیں نا، یہ جو نشانیاں، ان کے اوپر غور و فکر کریں. یہ حق تک پہنچنے کی دلیلیں ہیں، یہ حق تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں. اگر یہ ان کے اوپر سوچ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں تو حقیقت تک پہنچ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. اگر یہ اس کو ہی اڈاپٹ نہیں کرتے، اس کے اوپر ہی غور و فکر نہیں کرتے، تو ان کو لاکھ آپ فزیکل نشانیاں دکھا لیں، معجزے دکھا لیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ہم نے اس قرآن کی آیات کو اس قدر ہم نے پیش کر دیا ہے جامعیت کے ساتھ، اس کی آیات کو اتنی جامع نشانیاں بنا کر پیش کیا ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو فزیکلی نشانیاں دیکھ کر ہی کیسے ایمان لائیں گے. اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ چیزیں ختم ہوں گی. تو فزیکلی نشانیاں آخری رسول کے دور میں نہیں تھی، اس سے پہلے انبیاء کو دی گئی، کیونکہ اس وقت شعوری دور نہیں تھا. انسانی شعور اس لیول پر نہیں پہنچا تھا جس لیول کے اوپر آخری نبی کے دور تک لوگ پہنچ چکے تھے. یہ نقطہ بہت اہم ہے سمجھنا. اگر اس کو آپ سمجھ لیں تو یہ سارے مسائل جو ہیں، جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، دن رات بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی دیر سے سمجھ آتی ہیں، اس کے اوپر بڑا غور و فکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ہٹ زرمی، کیونکہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا، ایک طرف معجزات کا شور ہے، دوسری طرف اس کی تردید کرنے والے وہ جو آج کل کے جدت پسند لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی معجزات ہوتے ہی نہیں. اس کے اوپر لڑائی ہے. جو نہیں مانتا اس کو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو انبیاء کے معجزات کا ہی منکر ہے. تو اس سے ایک لڑائی ہے مسلسل چلی آ رہی. تو درمیانہ راستہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ بھی قرآن سے بتایا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتایا. کہ پچھلے انبیاء کے اوپر الفاظ بالکل واضح ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام میں بالکل واضح ہیں، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ان کو. عصا مارا تو وہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، بالکل یہ صحیح ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ وہ قوم ایمان لے آئے. وہ توہم پرست قوم تھی تو ان کو آپ نے عقلی دلائل سے منوانا تھا. ان کا اتنا شعوری لیول ہی نہیں تھا ان کا. ایک 5 سال کا بچہ ہے، ایک 25 سال کا نوجوان ہے، ان کا شعوری لیول ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ 5 سال کے بچے کو آپ فلسفہ کی بات سمجھا لیں گے؟ اس کو آپ کو کہانیاں سنا کے، کوئی مورل کہانیاں سنا کے آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں گے؟ لیکن 25 سال کا بندہ وہ فلسفے کی زبان میں سمجھے گا، اور سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. ایسے ہی انسانیت اس طرح مراحل سے گزری ہے، مختلف سٹیجز سے گزری ہے، ادوار سے گزری ہے. تو ان کو دی گئی نشانیاں، ان کا انکار کرنا بالکل غلط ہے، قرآن کی تکذیب ہے یہ. ایک دور میں ہم بھی یہ سمجھتے رہے کہ یہ معجزات نہیں ہوتے، لیکن جب قرآن کو جب خود سمجھا، جب میں نے اس کی ٹرانسلیشن شروع کی، پڑھتے گئے، جب سورہ اعراف تک آئے تو سمجھ آیا کہ یہ تو قرآن کے واضح حقائق ہیں، ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں. تو میں نے فوراً رجوع کیا، اور مجھے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ میں کہوں جی پہلے میں یہ کہتا رہا ہوں تو اب میں یہ کیوں کہوں. ایک انسان میں ایگو ہوتی ہے. ہمارے علماء میں بھی یہی، ہمارے علماء میں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کی فلاں بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب ان کو تنہائی میں بات کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ساری زندگی لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ یہ دین ہے، لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہ دین نہیں ہے تو لوگ تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہماری تو روزی روٹی بند ہو جائے گی. وہ پھر لوگوں کے ڈر سے وہ حق بیان نہیں کرتے. یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں. ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کا روزگار ہے، مذہب ان کا روزگار ہے. مسجد کی امامت، مسجد کی خطابت ان کا روزگار ہے. محرم میلاد کی مجالس، کوئی بھی محرم کی مجالس ہو، میلاد کی ہوں، شب برات کی ہوں، شب معراج کی ہوں، وہ ان کا روزگار ہے. اندر سے سمجھتے ہیں بہت سارے علماء کہ یہ غلط ہے، لیکن چونکہ ان کا روزگار ہے اس لیے نہیں برا کہتے. پتہ ان کو بھی ہے یہ چیزیں، پتہ ہے کہ جب، لیکن
حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر آپ کی غلطی واضح ہو جائے تو آپ فوراً رجوع کریں، اس میں کسی بھی ہیزیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے تو جب یہ سارے حقائق قرآن سے جب میں نے سمجھے تو میں نے رجوع کیا ہے قرآن سے، اپنی ایگو پر یا اپنی ضد کے اوپر یا اپنے نظریے کے اوپر نہیں رہا، ورنہ تو پھر میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے نظریے کے اوپر اڑا رہوں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا تھا 2 سال پہلے وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی اسلام ہے۔ نہیں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جب بھی مجھ کے اوپر واضح ہو، میں فوراً بتاؤں کہ وہ چیز میں نے غلط بیان کی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ڈیلیبریٹلی نہیں، جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا، غلطی ہوئی، لیکن جو ہی اب قرآن کی روح سے سمجھ آئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں قرآن کی طرف۔ اور یہی کرنا چاہیے سب کو، علماء کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوگا، جب آپ اللہ کی آیات کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ مشکلات آتی ہیں، مجھے بھی آئی ہیں، بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے، مشکلات آزمائشیں آتی ہیں، یہ انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ بڑے مشکلات سے گزرے ہیں تو، لیکن جس حالات میں بھی گزرے ہیں، قرآن کو بیان کرنا نہیں چھوڑا، کرتے رہیں گے جب تک جان ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ڈیووٹڈ کیا ہوا ہے قرآن کی تعلیم کے ساتھ، کہ اس کی تعلیم و تدریس جو ہے آخری سانس تک جاری رہے گی، جب تک یہ جان میں جان ہے، جب تک بول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اس وقت تک انشاءاللہ اس قرآن کی تعلیم کو ہم عام کرتے رہیں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔